بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اللہ کے آگے گردنیں جھکانی پڑیں گی، 5 وقت کی نماز ادا کرنی پڑے گی۔ یہ بھول جاؤ کہ اللہ نے تمہیں صحت دی ہوئی ہے، دولت دی ہوئی ہے، ساری آسائشات دی ہوئی ہیں، تو ذہن میں گمان یہ نکال دو کہ اللہ پر راضی ہے۔ اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، آپ کو آزما رہا ہے نعمتوں کی وافر مقدار سے، ہم سب کو آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، اگر ان سے فائدہ اٹھانا تو پھر اس کا شکر ادا کرو، فرائض کی ادائیگی کے بعد شکرانے کے نفل، اس کی باقاعدگی کرو۔ نوافل اور سنتوں میں کمی کر کے آپ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، آپ کی صحت خراب ہوتی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد یا جلالو، انشاءاللہ تعالی جسمانی پریشانیاں بیماریاں دور ہوں گی، ذکر کرنے سے بھی اور فکر کرنے سے بھی، پارکوں میں جانے کا، اپنی صحت کا فکر کرنے سے۔ جو ذکر سے غافل رہا، فکر سے غافل رہا، سمجھو وہ بیماریوں کی طرف جائے گا، سستی کی طرف جائے گا، کائلے کی طرف جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اگر زندگی کو انجوائے کرنا ہے، جتنے بھی ذرائع اللہ نے دیے ہوئے ہیں، کم ہیں زیادہ ہیں، ان کو چھوڑو۔ ان کو دیکھو گے جب تو پریشان ہو جاؤ گے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے۔ ان ذرائع کو چھوڑو، جتنے بھی ذرائع اللہ نے دیے ہیں اس کا جب آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے، زندگی گزارنے کا مزہ بھی آئے گا، آپ اس میں مطمئن رہیں گے۔ تو مطمئن رہنے کا یہی طریقہ بتلاتا ہوں آپ کو برخورداروں، کہ آپ ذکر بھی کریں، فکر بھی کریں، اور 5 وقت کی نماز بھی ادا کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کریں۔ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر اس سے ہٹ کر کوئی سوچے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو پھر قبر میں جوابوں سے محروم رہو گے، حشر میں نماز کے سوال سے محروم رہو گے۔ تو دوستوں، برخورداروں، کہنا مان لیا کرو اگر صحت بنانی ہے تو۔ تیسری بات پتہ کیا کرتا ہوں؟ جو غزہ کے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا ہوا ہے جس نے، ان پر مصیبتیں، عذاب، پریشانیاں انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی آنے والی ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے قبلہ اول کو بلا دیا ہوا ہے۔ جو قبلہ اول کو بلا دیتا ہے، خواہ وہ آرمی میں ہو، خواہ وہ سیاستدان ہو، خواہ کسی عہدے میں بھی وہ ہو، اگر وہ غزہ والوں سے محبت کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے اور ان کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، وہ مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا ہونا انتظار بس کرے۔ کئی لوگ جہاد کے متعلق کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا ہے، وہ یہ بھی ان کو الجھن والی بات لگتی ہے، اس کے ٹک ٹاک بند کر دیتے ہیں، اس کے یوٹیوب بند کر دیتے ہیں، یہ بھی ان کو مصیبت میں گھیر لے گی، ایسی باتیں بھی ان کو مصیبت میں گھیر لے گی، ان کی زندگی چین اور سکون سے نہیں گزرے گی۔ تب گزرے گی جب غزہ والوں کے ساتھ محبت کرو گے۔ قبلہ اول جنہوں نے اسرائیل نے قبضہ کری، اسرائیل کے ساتھ تو قیامت تک لڑائی رہنی ہے۔ آپ پہلے ہی امریکہ کے ڈر سے خوف زدہ ہو گئے ہوئے ہیں اور امریکہ کو نظر میں رکھتے ہیں۔ امریکہ بھی کبھی آج تک کسی مسلمان کا خیر خواہ ہوا ہے؟ لیاقت علی سے لے کر
قائد اعظم سے لے کر ضیاء الحق سے بھٹو سے لے کر جو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے امریکہ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے برخورداروں، ان لوگوں سے بس نفرت کرو، عملی طور پر جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں کرو، اور ایمانی طور پر دل میں کم از کم جو ایمان ہے نا، کم از کم وہ نفرت کرنی، تو اس طرح سے نفرت کرو، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔